دیکھیں، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی عظیم خانوادے سے تعلق رکھنے والی ہماری بھابھی ڈاکٹر شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق شہید، جو 2010 میں شہید کیے گئے تھے اور لندن میں شہید کیے گئے تھے، ان کی بیوہ کینسر کے موذی مرض میں 2-2.5 سال مبتلا رہیں اور اس کے بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آج صبح ان کا جسد خاکی ایئرپورٹ پر ہم سب لوگوں نے، ایم کیو ایم کے سینئر ذمہ دار ساتھیوں نے وصول کیا کراچی ایئرپورٹ پر، کارگو ٹرمینل پر، اور اس کے بعد آج یہاں مسجد رحمانیہ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور اس کے بعد سوسائٹی قبرستان جو ملحقہ ہے وہاں ان کی تدفین ابھی ہوئی ہے۔ آپ سب یہاں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہماری یہ جو مرحومہ بھابھی بہن شمائلہ عمران فاروق ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے آگے کے تمام مراحل آسان ہو، عافیت والا سلسلہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے دونوں فرزندگان عالی شان اور وجدان کو خاص طور پر، اور باقی تمام جو اہل خانہ ان کی والدہ کی طرف سے ہیں انہیں بھی، اور جو ان کے والد کی طرف سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت صبر دے، بہت ہمت اور حوصلہ دے، اور جو قربانیاں رہی ہیں شمائلہ عمران فاروق بھابھی کی اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کی، ہم سب سمجھتے ہیں اسے، اور ہمارے سامنے کی ساری یہ داستان ہے عمران فاروق بھائی کی شہادت، اور اس کے بعد قسم پرسی کے حال میں بہت قناعت کر کے دونوں بچوں کو پالنا، انہیں ریس کرنا، انہیں بڑا کرنا، اور بڑے بچے عالی شان کو یونیورسٹی تک پہنچانا، اور اگر ان کا گھر کوئی جا کے دیکھے کاؤنسل کا گھر تھا اور ایک کباڑ خانے کی طرح ہے۔ میں نے بھی 2 مرتبہ وزٹ کیا تھا انہیں، اور بہت ہم لوگوں نے انہیں کہا تھا کہ دیکھیں بھابھی، ہم لوگوں کے لیے کوئی کام ہے، ہم کہیں پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے کسی کی نہیں، بس میں اپنے اللہ پہ میرا بھروسہ ہے، اور جو میرے بہت ہی قریبی ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، آپ سب بھی کھڑے ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ تو ایسی صابر، ایسی شاکر اور ایسی قناعت پسند خاتون، اور وہ بھی ایم کیو ایم کی کارکن تھیں اور بہت بڑی لکھاری تھیں۔ انہوں نے ایم کیو ایم کے لیے، اس کے نظریے کے لیے، اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی خدمات ہمارے شعبہ خواتین میں دی، اور جب وہ عمران فاروق بھائی کی زوجہ ہوئیں اور اس عقد میں وہ عمران فاروق بھائی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آئیں، تو عمران فاروق بھائی شہید کا بھی انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں، اور اب اللہ تعالیٰ ان کے جو بیٹے ہیں عالی شان اور وجدان، ان کے لیے میں ان کی جو باقی فیملی، ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان بچوں کے ساتھ ہیں، ان کی تعلیم و تربیت، تعلیم کا خاص طور پہ جو آگے کا سلسلہ ہے، اس کی ذمہ داری پوری طور پر اور بجا طور پر اور مکمل طور پر ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ وہ بچے وہیں پر لندن میں مقیم رہ کے اپنی تعلیم مکمل کریں، اپنے کریئر کو پرسیو کریں، کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر عمران فاروق بھی لکھنے والے تھے، ایم کیو ایم کا نظریہ انہوں نے لکھا، جو نظم و ضبط کے تقاضے ہیں، جو ایم کیو ایم کا ڈسپلن جس بات کے لیے مشہور تھا، اس کی بنیاد بھی، اور پھر تنظیم اور تنظیم سازی، وہ بھی شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق جو ہے اس کے موجد تھے، وہ پارٹی میں تنظیم سازی کے بانی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں ہم ڈاکٹر عمران فاروق شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، میں شمائلہ عمران فاروق کو بھی، مرحومہ کو بھی زبردست خراج عقیدت پیش کروں گا، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہم یہ عہد کریں کہ ان کے بچوں کے سامنے ہم اپنا بھرپور حصہ ادا کریں، ان کی نگرانی، ان کی دیکھ بھال میں، ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، ان کی تعلیم میں،
تاکہ کم از کم اس مشن کو ہم جاری رکھ سکیں کہ ہم ایک بہت بڑا خانوادہ ہے، ایک بہت بڑی فیملی ہے اور ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی یہاں MQM کے تمام لوگ اور رہنما موجود تھے، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے کہ جہاں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں تو ہم سب کو بھی جانا ہے۔ تو یہاں آ کر سب ایک صف میں جب کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ موقع دے کہ اسی طرح آگے بھی ہم ایک صف میں کھڑے ہو کر یکجا رہ کر عوام کی خدمت کریں، مظلوموں کی خدمت کریں، ان کی داد رسی کریں، ان کے زخموں پر مرہم رکھیں اور ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو تحریک کا نظریہ ہے اس کو جو ہے وہ ہم اپنے اس میں شامل کر کے آگے کی جدوجہد میں ہم عوام کے لیے کھڑے ہوں، مظلوموں کے لیے کھڑے ہوں اور عام آدمی کے لیے کھڑے ہوں اور ہر طرح کی محتاجی غلامی سے ایک عام پاکستانی کو ہم نجات دلا سکیں، ہر طرح کی محتاجی غلامی سے۔ یہی ڈاکٹر عمران فاروق کا نصب العین بھی تھا، ان کا منشور بھی تھا اور ان کے نظم و ضبط کے تقاضے بھی کہتے ہیں ان کا خانوادہ آئندہ جو خوشی کے موقع ہوں گے ان میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ اللہ ہمارے غم بھی سانجھے، ہماری خوشیاں بھی سانجھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے۔ کہ آپ شمائلہ کے گھر گئے اور وہ 22 اگست سے پہلے کی بات ہے، 22 اگست کے بعد شمائلہ کا ایک ٹوٹ بھی جو ہے منظر عام پر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے کینسر سے لڑنے کے لیے تنا چھوڑ دیا گیا اور کوئی ان کو نہیں پوچھا۔ 22 اگست کے بعد بھی کئی رہنماؤں نے پاکستان سے دعوے کیے تھے کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے، لیکن وہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ آج آپ ان کی تعلیمی اخراجات کے لیے بات کر رہے ہیں، چلیں اچھی بات ہے، آپ ایک قدم آگے آ رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تمام رہنما موجود ہیں، تو خالد مقبول صدیقی صاحب کا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنی ساری گفتگو میں جو میری 2 مرتبہ کم از کم ملاقات ہوئی لندن میں نے اس کا احوال آپ کے سامنے بتا دیا اور جو میری مرحومہ بھابھی سے بات چیت رہی میں نے وہ بھی بتا دی اور اس میں جو ان کو جو کچھ ہم نے جو ہمارے بس میں ہو سکتا تھا، جو ہماری بساط میں ہو سکتا تھا، میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھی، میں نے کوئی چیز آپ سے ڈھکی چھپی نہیں رکھی ہے۔ تو میرے خیال میں اس سوال کی گنجائش پھر میرے خیال میں بنتی نہیں ہے۔ انہوں نے جس سیاق و سباق میں بات کی، ان کی جو توقعات تھیں اس پر یقیناً بہت سارے لوگ نہیں پورے اتر سکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خانوادے، ان کے بچوں کو بھی اتنی ہمت دے کہ جن سے اگر ایسی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو انہیں بھی وہ درگزر کریں، معاف کریں اور ایک عظیم ماں باپ کے عظیم فرزند ہونے کے ناطے جو ہے وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر کے پھر ملک کی خدمت کے لیے جہاں بھی وہ رہیں انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کے احترام کو اور وقار کو جو ہے وہ ہمیشہ سر بلند رکھے اور اپنے ماں باپ کے نقشے قدم پر چلے۔ وہ عظیم ماں باپ تھے میرے خیال میں۔ اور باقی جو آپ نے بات پوچھی، میرے خیال میں میں جب اس کا جواب میں معلوم کر لوں گا، میرے علم میں تھا کہ ان کا بھی آنے کا تھا اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی نے بھی خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ ساری جو اس وقت جو فیملی جس کیفیت میں ہے، جیسے ہی اس سے 1-2 دن میں وہ نکلتے ہیں تو وہ بھی وزٹ کریں گے اور ان کی فیملی سے ملاقات کریں گے اور اس خانوادے کے ساتھ جس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے ہماری قوم کو یکجہتی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا، بکھری بھی قوم لگ رہی ہے۔ آپ کسی دن سے کھڑے سر میں نے آپ کی اچھی بات سنی، بس پھر میری بات کا جواب